السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چوری۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چوری کیا ہے۔ چوری ہے کیا؟ کسی فرد یا جماعت کی ایسی چیز کو لے لینا جو کہ اس کی ملکیت نہ ہو، یا کسی فرد کا دوسرے فرد کی چیزوں کو اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیر اجازت سے لے لینا، اسے چوری کہتے ہیں۔ تو دوستو ایسا کام کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اسے ہم چور کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چور کی جو ہے وہ معاشرے میں کوئی عزت وغیرہ نہیں ہوتی، آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جس شخص کا ہمیں پتا لگ جائے کہ یہ انسان چور ہے تو ہم اس سے کنی کترانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نجات حاصل، اس سے پناہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاؤں کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ چوری کیا ہے۔ تو کسی عاقل اور بالغ، یعنی کوئی عقل رکھنے والا اور بالغ جو انسان ہے، وہ اگر کسی ایسی چیز کو جس کو اس کے مالک نے حفاظت کے طور پر رکھا ہوتا ہے، حفاظت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اس چیز کو اس کے بغیر اجازت سے لے لے یا اس پر اپنا جھوٹا جو ہے وہ حق جمانا شروع کر دے، اسے شریعت کے اندر چوری کہتے ہیں۔ تو دوستو اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کے اندر چوری کا کیا مقام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اسلام کے اندر جو چوری ہے اس کے اندر شریعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ خود اعتراف کر لے چوری کا، چاہے ایک بار ہی کرے، خود اعتراف کر لے چوری کا، تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو دوستو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی گواہی جو ہے اس کی دو مرد دیں۔ اگر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیتی ہیں تو اس کو مطلب ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوتی۔ اگر دو مرد اس کی گواہی دیں کہ اس انسان نے چوری کی ہے، اس کے بعد قاضی سے کچھ سوالات کرتا ہے کہ چوری کہاں ہوئی ہے، چوری کس طرح ہوئی ہے، چوری کیا چیز ہوئی ہے، اس کے بعد جانچ پڑتال کر کے اگر چوری اس پر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو دوستو چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ چوری کرنے کی وعید کیا ہے؟ چوری کرنے کی وعید کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان چوری کر رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں رہتا۔ تو ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اسلام کا پٹا جو ہے اپنے گلے سے نکال پھینکتا ہے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستو آپ کو آگے بتایا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر چوری کے بارے میں کہاں ارشاد آیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 37، 38، 39 کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو دوستو معاشرے کے اندر چوری کیوں ہوتی ہے؟ کچھ تو ضرورت مند چوری کرتے ہیں، کچھ امیر آدمی چوری کرتے ہیں، اس کے اندر ڈاکہ بھی آ جاتا ہے، مطلب کسی کا مال ہتھیانا بھی تو چوری ہوتا ہے، کسی کے مال پر زبردستی مطلب اپنا حق جمانا، یہ بھی ڈاکہ چوری کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ظلم و جبر کو روکنا ہے، ظلم و جبر کو روکنے کے لیے ہی اسلام کے اندر سزا دی جاتی ہے کہ باقی جو دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھیں تو وہ آئندہ کے لیے اس برائی سے توبہ کر لیں، کہ اس برائی کرنے میں ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو چوری سے توبہ کر لیں، زنا پر اگر وہ کوڑے پڑتے ہیں تو زنا سے توبہ کر لیں۔ اس لیے اسلام کے اندر سزا دی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس سے توبہ کریں۔ اچھا، تو چوری کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب چوری ایک دفعہ انسان کرتا ہے، اس کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے تو اسلام کے اندر ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اچھا، پھر بھی انسان اگر باز نہیں آتا تو وہ دوسری دفعہ پھر چوری کرتا ہے تو حکم ہے کہ اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب یہ صحیح طرح سن لیں کہ ہاتھ جو ہے وہ کلائی تک کاٹنا ہے اور پاؤں جو ہے وہ ٹخنے تک کاٹنا ہے، اور دونوں اگر دایاں ہاتھ چوری کے لیے کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹنا ہے، کراس کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ چور باز نہیں آتا، پھر بھی چوری کرتا ہے تو اسے جیل میں بند کر دینا چاہیے۔
اس کے بعد کوئی عضو کاٹنے کی جو ہے شریعت یا اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو دوستو چوری سے جو ہے بچیے، کیونکہ چوری ایک ایسا گناہ ہے جس کو معاشرے میں بہت ہی بدگمانی اور بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو اس کے بارے میں ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک فاطمہ نامی عورت نے ایک چوری کی تھی۔ یہ تو واقعہ آپ نے میرے سے زیادہ بار سنا ہوگا، بہت پہلے بھی سنا ہوگا۔ ایک فاطمہ نامی عورت نے جو ہے وہ چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو وہ مکے کے کسی اونچے خاندان کی عورت تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیکی ساتھی جو تھے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر سفارش کریں کہ آپ ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو ذرا معاف فرما دیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضور وہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے، تو مفہوم ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اسے معاف فرما دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت زید بن حارثہ سے بہت پیار کرتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر کچھ شکنے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو دوستو یہ مثال ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ انمول نمونہ ہے، مثال ہے۔ تو دوستو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے اور چوری سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے۔ تو دوستو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔